بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ عز وجل فی کلامہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، اور بحمد اللہ تعالی ایک عشرہ ہمارا گزر چکا ہے، بلکہ قریب دوسرا عشرہ ختم کے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر تقوی حاصل کرنے کے لیے جیسے اللہ نے روزہ عنایت فرمایا ہے، اسی طریقے سے دیگر عبادات کے ذریعے سے بھی تقوی کے اندر ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اس مہینے میں رب کریم نے ہمیں روزہ بھی عنایت کیا، تراویح کی نماز بھی عنایت کی، سنت اعتکاف ہمیں دیا گیا، شب قدر کا موقع عنایت کیا گیا، بلکہ یہ مہینہ سراپا خیر ہی خیر ہیں، اپنے اندر رحمتوں اور برکتوں کو لیے ہوئے ہیں۔ بس عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان رحمتوں اور برکتوں کو خوب لوٹیں، اعمال کے ذریعے سے، رب کریم کی فرما برداری کے ذریعے سے، نبی کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے۔ یہ مختصر وقتوں میں بطور خاص ایک دو چیزوں کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ چونکہ اب چند دنوں میں تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو اعتکاف جو سنت ہے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پورے محلے میں، پوری بستی میں ایک بندہ بھی اگر اعتکاف کر لیتا ہے تو سب کی جانب سے اس سنت کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اور پورے محلے اور بستی کے اندر ایک بندہ بھی اگر اعتکاف نہ کرے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا 10 دن کا اعتکاف نہ کرے، تو سب تارک سنت ہوں گے، سنت کے چھوڑنے والے ہوں گے، گناہ گار ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اسی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری حصے تک اعتکاف فرمایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے اس کا اہتمام فرمایا۔ اس سے اس عظیم سنت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر اہتمام فرمایا، اس کے بعد ہم سب کی ماں، امت کی مائیں
ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ اس کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے، ایک حدیث پاک میں ہے، اگر بندہ ایک دن اعتکاف کرے تو اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں یعنی 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کی چوڑائی زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ یہ ایک دن کی اہمیت بتلائی گئی، ایک دن کے اعتکاف کا فائدہ بتلایا گیا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ایک دن کا ہی اعتکاف کرے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہیں وہ پورے 10 دن کا ہے، اور اس سنت کی ادائیگی کے لیے پورے بستی محلے میں کم سے کم ایک بندہ پورے 10 دن کا اعتکاف کرے، تب جو ہے اس سنت کی ادائیگی سب کی جانب سے ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسے افراد بھی بیٹھ جاتے ہیں جن کے پاس وقت تو نہیں ہوتا ہے، مشغولی ہوتی ہے، کوئی ایک دن کے لیے بیٹھتا ہے، کوئی 2 دن 3 دن کے لیے بیٹھ جاتا ہے، وہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ نفلی اعتکاف ہوگا، وہ سنت کی ادائیگی والا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اعتکاف ہمیں کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، جو حضرات کر سکتے ہیں اس کے ارادے عزائم کریں، اور ابھی سے یہ جو 2-4 دن باقی ہیں اس کے اندر اس کی تیاری شروع کر دیں۔ اپنے جو دنیاوی مشاغل ہیں اس کی ترتیب بنا لیں، تاکہ اہتمام کے ساتھ میں ہم پورے 10 دن اعتکاف کر سکیں۔ مستورات بھی اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں، اپنے گھر کا ایک کونا، ایک جگہ متعین کر لیں، ایک حصہ متعین کر لیں، وہ جہاں اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے بس وہیں اس کا آرام بھی وہیں، اس کی عبادت، تلاوت، نماز، ذکر، اذکار سارا وہیں۔ ضرورت کے لیے گھر میں دیگر مقامات پر وہ جا سکتی ہیں، لیکن جیسی ضرورت پوری ہو جائے ویسے ہی اپنے مقام پر آ جائے۔ ایسی مسجد کے اندر بھی مرد حضرات جو اعتکاف کرتے ہیں وہ اپنی ضروریات پوری ہو جائیں، جو بشری ضروریات ہیں، پیشاب پاخانہ ہیں، اس کے لیے جا رہے ہیں، وضو کے لیے جا رہے ہیں، فوراً ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں۔ اب وہاں کسی سے بات چیت کرتے کھڑے نہیں رہنا ہے، موبائل میں نہیں لگے رہنا ہے، فوراً اپنی جگہ پر۔ دل کے موبائل کے متعلق تو میں یہ کہوں کہ کوشش کریں کہ 10 دن اس کو چھوڑ دیں، 10 دن اس کو چھوڑ دیں، کیا بگڑ جائیں گا؟ ہم اس کے اتنے عادی بن چکے ہیں کہ اس کے بغیر ہوتا نہیں، اور آپ چھوڑ کر دیکھیں گے تو خود سکون محسوس ہو۔ لیکن بطور خاص تو اعتکاف کے موقع پر ہم 10 دن موبائل کو ذرا بازو رکھتے ہیں، بقدر ضرورت اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو آپ جو ہے معلوم کر لیں، لیکن بلا ضرورت اس کا استعمال تو بالکل ہی چھوڑنا ہے۔ اب جیسے عموماً عادت ہوتی ہے، صبح اٹھے تو پہلے موبائل پر ہاتھ جاتا ہے، جہاں کچھ فارغ ہوئے تو سب سے پہلے موبائل یاد آتا ہے، بار بار اس کو چھونا، بار بار، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت کے درجے میں اتنا متفق کر سکتا ہے کہ بھئی آپ کوئی اگر بندہ نہیں ہے تو گھر میں فون کر کے افطاری منگا لے، سحری منگا لے، اگر کوئی نہیں ہے، اگر وہ بھی دوسرے بندوں کے ذریعے کام چل سکتا ہے تو اس کو ویسے ہی چلائیں۔ اس لیے کہ اعتکاف جو کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ساری چیزوں سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف لو لگائیں، اللہ سے تعلق جوڑیں، اور اس کا بڑا مقصد، سب سے بڑا مقصد کہ ہمیں شب قدر مل جائے۔ اعتکاف کا مقصد کہ شب قدر مل جائے، اور ساری عبادات کا مقصد کہ اللہ سے تعلق جوڑ جائے۔ تو
تو اعتکاف بھی ہیں، شب قدر بھی ہیں، اور دیگر جتنے بھی نیک اعمال ہیں، یہ سب کا مقصد کہ ہم اللہ سے قریب ہو، اللہ سے ہمارا تعلق جڑے۔ اللہ نے اس کے جو ہے اسباب بھی بنا دیے۔ یہ جو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے اندر 40 سجدے بطور خاص دیے ہیں تراویح کے۔ کتنے سجدے؟ کتنے زور سے بولو نا۔ 40 سجدے۔ 20 رکعت میں کتنے ہوتے ہیں؟ 40 سجدے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، سجدے کی آیت ہے 30ویں پارے میں، اے سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ بندہ اگر کسی حالت میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت، ہاں کہ سجدہ کر اور اللہ سے قریب۔ کتنی بہترین چیز! اس پر تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کہ ہمیں فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، پھر بھی اللہ جو ہے ایسے مواقع دے رہے ہیں، ایسے اعمال ہمیں دے رہے ہیں کہ ان بہانوں سے بندے جو ہیں مجھ سے قریب ہو جائیں۔ ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ قرآن پاک میں جو ہے نا 14 مقامات پر سجدے کی آیتیں ہیں۔ جیسی وہ پڑھی جاتی ہیں تو پڑھنے والا بھی اور جنہوں نے اس آیت کو سنا ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ نماز میں تو تابع ہوتے ہیں، امام جا رہا ہے تو مقتدی بھی جاتے ہیں۔ ایسے بھی اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ فوراً سجدہ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ان آیات کا آپ ترجمہ دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ اس موقع پر عموماً وہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ جس میں حکم دیا گیا اور لوگ جو ہے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، کوئی سورج کو سجدہ کر رہا ہے، تو یہ ہمارا فوراً سجدہ کرنا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ الہی ہم ان انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم تیرے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں، ہم تو تجھ کو سجدہ کرنے والے ہیں، تیرے آگے جھکنے والے۔ اس کا عملی ثبوت ہوتا ہے۔ کیا مزے کی بات ہے! اللہ کرے کہ سجدوں کا سرور ہمیں نصیب ہو جائے۔ جب سجدوں کا سرور اور مزہ ملے گا نا، پھر آدمی کوشش کرے گا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وہ کر سکے کرے۔ ایک اللہ والے اپنے دوستوں سے فرمانے لگے کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن مجبور ہوتے ہیں کہ کاندھے کبھی دکھنے لگتے ہیں، زیادہ سجدہ دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن انسانی فطرت ہے، انسان کمزور ہے، وہ زیادہ جو ہے مشقت برداشت نہیں کر سکتا ہے، یہاں کہ دل نہیں چاہتا ہے لیکن مجبوراً اٹھنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر یہ توفیق مل جائے نا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک دعا اور بطور خاص جو ہے ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر میرے ان چیزوں کے سامنے آنے پر میرے ذہن میں بار بار آتی ہے کہ اللہ سے یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اے اللہ ایسی کوئی بیماری نہ دے کہ جس کی وجہ سے تیرے آگے جھکنے سے، سجدہ کرنے سے محرومی ہو جائے۔ ایسا کوئی عذر پیدا نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی نعمت چھن رہی ہے۔ وہ تو جب احساس ہوگا جب اس کے مزے ملیں گے اور جب اس کا بدلہ ملے گا۔ بس بندہ جو ہے اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اللہ سے مانگے، عبادت کا مزہ اللہ سے مانگے، نمازوں کا مزہ اللہ سے مانگے، تلاوت کی حلاوت، ذکر اذکار کی حلاوت اللہ سے مانگے۔ یہ ساری چیزیں اعتکاف میں کی جائیں گی۔ آدمی سب طرف سے ہٹ کٹ کر جب اعتکاف کے اندر یہ سارے اعمال کا اہتمام کرے گا، وہ خود محسوس کرے گا اس کے ایمان کی کیفیت میں کتنا اضافہ ہوا ہے، وہ اللہ سے کتنا قریب ہوا ہے۔ اس کو پتہ چلے گا کہ رب کریم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ نہ زبان سے کہنے سے پتہ چل سکتا ہے،
نہ کہیں آدمی لکھے اور اس کو پڑھ لے تو پتہ چلے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے نا تو اللہ اس کو اور قریب کرتے ہیں، اور اس کے اندر میں وہ احساسات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ عبادتوں کا مزہ اس کو محسوس ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی محبت کا احساس ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلے تو شیطان بہکا رہا تھا، نفس جو ہے اس کو ملامت کر رہا تھا، اس کے دل و دماغ پر قساوت تھی، لیکن جیسے جیسے بندہ اعمال کے اندر آگے بڑھتا ہے تو وہ ساری قساوتیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ شیطان کا زور اور نفس کا زور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اب عبادات کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، اللہ سے تعلق کا مزہ محسوس ہوتا ہے، پھر اس وقت بندہ دل سے شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے کتنا مجھ پر فضل کیا، مجھ کو تلاوت کی توفیق دی، مجھ کو تراویح کی توفیق دی، مجھ کو روزے کی توفیق دی، مجھ کو سجدے کی توفیق دی، مجھ کو اعتکاف کی توفیق دی۔ دل سے بندہ شکر ادا کرتا ہے۔ پھر وہ جو بقیہ اوقات اس کے ضائع ہو گئے ہیں اس پر اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کہاں کھپا دی، کہاں ضائع کر دی۔ اس لیے ارادے عزائم کریں اور کوشش کریں، جو حضرات کر سکتے ہیں اس میں پیچھے نہ ہٹیں، کچھ ترتیب بنائیں، افطاری کی، سحر کی، کسی کو جو ہے متعین کر دیں، گھر والوں میں سے کسی کو لگائیں، بھائی ہے، دوست و احباب ہیں، وہ بھی آپ کے اجروں میں شامل ہوں گے، ان کو بھی موقع دیں۔ گھر والے آپ کا کھانا تیار کر کے دیں گے، وہ بھی اعتکاف کے اندر اجروں میں شامل ہوں گے۔ لانے لے جانے والے، خدمت کرنے والے، یہ سارے جو ہیں اس اجروں میں شامل ہوں گے، ان کو بھی موقع دیں۔ یہ خود بھی جنتی بنے، خود بھی اللہ کی طرف بڑھے، اللہ سے قریب ہو، اور دوسروں کو بھی موقع دے۔ اس لیے عزیزان گرامی کوشش کرنا ہے۔ شب قدر کی تفصیلات تو انشاءاللہ موقع سے آئیں گی، لیکن فی الحال اعتکاف کی تیاری کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنے عبادات کی حلاوت اور سرور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سنتیں ادا نہیں کرے تو مختصر میں کر لیں، صفحے پہلے صحیح کر لیں، آگے آگے بڑھ جائیں۔